ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیوں دوستوں، سماعت کرنے والی باپردہ اسلامی مومن، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کروڑوں مرتبہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کو قبول فرمائے۔ ایسے بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ اتنا جلدی ماں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی اللہ اپنے گناہگار بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ ماں تانے دیتی ہے، حالانکہ ماں بھی خوش ہوتی ہے بیٹا معافی مانگے، خوش ہوتی ہے۔ ماں کی جان میں زندگی آ جاتی ہے، والد سے بیٹا معافی مانگے، والد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، والد خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے میرا بیٹا معافی مانگنے کے لیے آیا۔ آگے کوئی دوست پوچھے آپ نے کیا کیا؟
تو والد کہتا ہے بیٹا ہے نا آ گیا میں نے معاف کر دیا، حالانکہ والد کا دل سخت ہوتا ہے، ماں کی مناسبت والد کا دل سخت ہوتا ہے، والد نے بھی اپنی اولاد کے لیے بڑی سختیاں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ماں میں بہت زیادہ صحیح ہوتی ہے، ماں کی تکلیفیں زیادہ ہیں، حمل کا بچے کا پیٹ میں پالنا، سیدھی ہو کے ماں سو نہیں سکتی ہے، کھانا زیادہ نہیں کھا سکتی، کروٹ تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ ہم سب کی ماں نے یہ کیا ہے، ہم سب کی ماں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ لمبا سانس نہیں لے سکتی، اس لمبے سانس کی دقت کی وجہ سے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ ماں کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سانس لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ میری اور آپ سب کی ماں نے یہ تکلیفیں صحیح ہیں۔ ماں تو اپنے من کا کھانا چھوڑ دیتی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا گوشت نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، گرمی میں بھی ماں گرم چیزیں کھا رہی ہے، پوچھنے والی پوچھتی ہیں بہنا ٹھنڈا پانی پی لے، کہتی ہے اس لیے کہ بچے کو نقصان ہو جائے گا اس لیے ٹھنڈا پانی نہیں پیتی۔ تو یہ کروڑوں رحمتیں اللہ کی، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کوئی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ جس طرح دینی محفل میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر ہمارے دل کو نور پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا نور بازار میں اور گھر میں ہمیں نصیب فرمائے۔ میں اور آپ سب جب دینی ماحول میں بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، بڑے گناہ چھوڑنے کو دل کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کو دل کرتا ہے، جب باہر جاتے ہیں تو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے، کہتا ہوئے کرے گا تیری عزت ختم ہو جائے گی۔ عموماً ساتھی کہتے ہیں نا میں بری بات برداشت نہیں کرتا، وہ برداشت ہوتی بری بات ہے، اچھی بات کو برداشت کرنا کون کہتے ہیں؟ اصل تو وہ یہ جو بری بات کو برداشت کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں، ایک شخص آیا ان کا بہت مخالف تھا، حضرت کو آ کے سلام دعا نہیں کی، آ کے کہنے لگا سنا ہے آپ کا باپ فوت ہو چکا ہے، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا گہرائی میں جاؤ اس بات میں، طلباء بیٹھے پوری مجمع میں آ کر سب کے سامنے کہہ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ میں نے سنا آپ کا والد فوت ہو چکا ہے، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے اپنا سر جھکایا، پھر آنکھیں اٹھائی، کہا میری ماں خود کفیل ہے، شادی شدہ ہے، بیوہ ہو چکی ہے، اب اس سے پوچھنا پڑے گا اگر میری ماں آپ جیسے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ باہر نکلا، گرا، بیمار ہو گیا، طلباء نے کہا فرمایا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ تدبر ہے، یہ برداشت ہے۔ اب یہ برداشت اس کے سینے کو جب پہنچی تو اس نے برداشت نہیں کی۔ وہ جی میں بری بات برداشت نہیں کرتا، میں بڑا اصولی آدمی ہوں۔ اس کو اصولی آدمی نہیں کہتے، اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اصولی آدمی تو وہ ہے جو برداشت کرے بری بات، اس کو اصولی بندہ کہتے ہیں کہ یہ اصولی آدمی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 صحابہ جہاد میں نہیں جا سکے، اللہ کے نبی واپس آئے، ناراضگی کا اعلان ہو گیا۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، تینوں نے آ کر سچ کہا میرے آقا کو منافقان
ہیلے بہانے کیے. کسی نے کہا بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا بیٹا بیمار تھا، کسی نے کہا باغ پکے ہوئے تھے. ہر ایک نے بہانے کیے. میرے آقا خاموش ہوتے گئے. ان تینوں نے آ کر سچ کہا. کعب مالک فرماتے ہیں میں آیا اللہ کے پیارے محبوب جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، وضو فرماتے، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھا کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر وضو کیا یا وضو کر کے آیا، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے گا یا تحیت الوضو پڑھے گا، اللہ تو اتنی یہ عبادت قبول ہے، اللہ اس کی برکت سے ساری زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات کتنی کریم ہے. اللہ کی ذات کی کریمی پہ قربان ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کعب مالک فرماتے ہیں میں نے جا کر سلام عرض کیا اور میں نے کہا آقا جی 2 اونٹ موجود تھے، سامان بھی تھا. میں نے کہا آج جاؤں گا کل جاؤں گا، لیکن آج کل کرتے ہوئے نہ جا سکا، واپس آ گئے. نہ میں منافق ہوں، میں ایمان والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی توحید کو مانتا ہوں. بس اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو فیصلہ اللہ فرمائیں گے وہی ہوگا. کعب مالک کو بھی یہی کہا، ہلال بن امیہ کو بھی یہی کہا، مرارہ بن ربیع کو بھی یہی کہا. مرارہ بن ربیع بڑی عمر کے، ہلال بن امیہ بڑھاپے میں، کعب بن مالک نوجوان تھے. اب اللہ کے نبی نے بات چیت چھوڑ دی. اللہ اکبر. صحابہ نے بولنا چھوڑ دیا. کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے رشتہ دار قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پہ چڑھا. میں نے جا کے سلام عرض کیا. قتادہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں منافق نہیں ہوں، اللہ کی نبی پہ ایمان لانے والا ہوں، اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں. میرے سلام کا جواب دے دو. آپ کو تو پتا ہے میں اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں. حضرت قتادہ نے میرا جواب نہیں دیا. میں نے 3 قسمیں اٹھائی. حضرت قتادہ نے کہا جاؤ کعب بن مالک، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، جب تک اللہ کے نبی حکم نہیں کریں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. سوچو نا میرے بزرگوں بھائیوں، جب میرے اور آپ کے اعمال میرے آقا پہ پیش ہوتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے. آج ہی چند منٹوں میں سوچ لو، بدر میں جانے والے اور میں جانے والے، اللہ کے نبی کے سب کو قربان کرنے والے، ایک عمل چھوٹ گیا میرے محبوب ناراض ہو گئے. ہم سے تو نمازیں چھوٹی ہیں، ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے بدنظری کی ہے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں میں گانے بجانے ہوئے یا نہیں ہوئے. سوچو نا ذرا، مسلمان بیٹی کی شادی ہے، مسلمان بیٹے کی شادی ہے، اس میں شراب چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے؟ کہنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. کاش کہ میں آپ کو یہ باتیں سمجھا سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کاش میں اپنے اور آپ کے دلوں کو اجاگر کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کیسے ہم اپنے دلوں کو روشن کریں؟ اللہ کے نبی ناراض ہے. حضرت قتادہ سے واپس آئے. حضرت کعب فرماتے ہیں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تو گھر میں بیٹھ کے رونے لگے. میں کبھی کبھی مسجد نبوی میں جاتا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا، میرے محبوب ترچھی نگاہ سے مجھے دیکھتے
چہرہ پھیر لیتے. رات کو نیند نہیں آتی, دن کو سکون نہیں آتا. اگر اس حالت میں مر گیا تو میرے محبوب میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اگر اللہ حفاظت کرنا ہے, اللہ کے نبی چل گئے تو کوئی صحابی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دن بھی مشکل میں گزرتا, رات بھی مشکل میں گزرتی. 40 دن گزر گئے. ایک کم 40 دن ہوئے, میں بازار میں جا رہا ہوں. غسان کے بادشاہ کا غلام آیا. میں صحابہ کو سلام کر رہا ہوں, میرے صحابہ مجھے جواب نہیں دے رہے. بازار میں وہ اس نوکر نے پوچھا کعب بن مالک کون ہے؟ سب صحابہ نے اشارہ کیا یہ جا رہے ہیں, ہم ان سے بات نہیں کرتے. غسان کے اس آنے والے وفد میں ایک خط نکالا, مجھے دیا اور ساتھ کہا کہ ہمارے بادشاہ نے تجھے پیغام دیا کہ سنا ہے رسول اللہ آپ سے ناراض ہو گئے, ہمارے پاس آ جاؤ, بہت کچھ ملے گا, مال ملے گا, کوٹھیاں ملے گی, بہت کچھ ملے گا, ہمارے پاس آ جاؤ. حضرت فرماتے ہیں جب میں نے خط کھولا, میں نے اسے پڑھا, میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. اے اللہ تو فضل فرما. یہاں تک وقت آ گیا کہ کافر بھی مجھے تانا دینے لگے کہ کعب سے رسول اللہ ناراض ہے. اے اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. گھر چلے گئے, وہ خط کو آگ لگائی, سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے. میرے آقا کو سلام کیا, کہا آقا جی اللہ کی ذات کی قسم ہے منافق نہیں ہوں, آپ پہ ایمان لانے والا ہوں. غسان کے بادشاہ نے مجھے تانا دیا ہے, مجھے معاف کر دیجئے. میرے آقا پھر بھی خاموش ہے. گھر واپس آ گئے, آواز دی, گھر میں پیغام دینے والا آیا. کیا پیغام دیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ اکبر, بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ. حضرت کعب نے اپنی بیوی کو کہا چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر میں, جب کوئی فیصلہ آئے گا تمہیں بلا لوں گا. ہلال بن امیہ کی بیوی میرے آقا کے پاس آ گئی. آقا جی ہلال تو بہت بوڑھے ہیں, کیا میں کپڑے دھونے میں ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں یا نہیں؟ وہ تو بوڑھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ملاقات نہیں کرنی. فرمایا جب سے یہ حکم نازل ہوا رو رو کے نڈال ہو گئے, اس طرف تو کی توجہ ہی نہیں ہے. میرے آقا نے کہا چلو خدمت کر لو. 50 دن گزر گئے, ایک کم 50 دن. اگر میں اور آپ آج کے اس جمعہ کی وساطت سے جب سے ہم عاقل اور بالغ ہوئے اس دن سے لے کر آج تک اپنی زندگی کی خطاؤں پہ ذرا نظر دوڑاؤ. نوجوان بھی دوڑائے, بزرگ بھی دوڑائے, مائیں بہنیں بھی دوڑائے, ہمارا کوئی قدم ایسا نہیں ہوتا جس میں گناہ نہ ہو. یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, خیالات کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے حبیب کی آنکھوں کے صدقے سے. ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک چرس پینے والا شخص, اس سے نشے کی چیز ختم ہو گئی, چرس ختم ہو گئی, بڑی کام کی بات ہے. تو وہ بھیک مانگ رہا ہے مجھے پیسے دے دو, میں نے چرس لینی ہے. جس شخص کے پاس گیا اس نے کہا میں کھانا کھلا سکتا ہوں لیکن پیسے نشے کی چیز کے لیے پیسے نہیں دے سکتا. اس نے کہا بھائی میں نے پینی ہے, کھانے کا مالک تو کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, نشے کی چیزوں کا وعدہ نہیں کیا ہے. تو مجھے پیسے دے دے, یہ کام میرا کر دے, رازق جانے اور اس کا بندہ جانے. وہ کہتے ہیں تو نشہ کرنے والا مجنون ہے, اور بات بڑی کمال کی کر دی, بڑی کمال کی بات کر دی. وہ فرماتے ہیں میں نے پیسے دے دیے اور اس کے پیچھے ہو گیا. تھوڑا آگے چلا, شادی کا ایک جگہ پہ شادی ہو رہی ہے, عورتوں کی روٹی لاتا ہے, مردوں کی لاتا ہے. روٹی لے کر جانے والا ایک شخص وہ تیزی سے جا رہا, اس کو ٹھوکر لگی, اس کے ہاتھ سے وہ تھال نیچے گرا,
اور وہ واپس لوٹا وہاں ہی چاول چھوڑ کر تو یہ وہاں ہی بیٹھا اور کھانے لگا، چاول کھانے لگا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی بات کو بھی سوچتا ہوں، تو اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگا دیتا تو وہی ہے مگر آج کل کچھ ناراضگی چل رہی ہے تب اس طرح دے رہا ہے۔ کیا کہا؟ دیتا تو وہی ہے مگر آج کل کچھ ناراضگی چل رہی ہے، وہ کچھ ناراض ہے مجھ سے تب اس طرح دے رہا ہے، ورنہ جب میں راضی کروں تو مجھے بڑی عزت سے کھانا کھلاتا ہے، مجھے بڑی عزت سے کھانا کھلاتا ہے۔ دیتا تو وہی ہے، رازق تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے، آج کل ناراضگی چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، بارش نازل نہیں ہوتی، ناراضگی چل رہی ہے۔ بارش نازل تو وہی کر رہا ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، برکت وہی ڈال رہا ہے، ناراضگی چل رہی ہے۔ کیسی کمال کی بات کرنی۔ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں، دنگ کر دیتے ہیں۔ کھانا کھایا اٹھ کے چلا گیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے جب آقا کو یہ کہا اعلان ہو گیا بیویوں کو جدا کر دو، میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ 50 دن پورے ہو گئے، صبح کی نماز اپنے گھر کے چھت پہ پڑھ رہا ہوں، ہمت نہیں کیسے جاؤں آقا کے سامنے، 50 دن گزر چکے، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ نماز سے فارغ ہوا تو پہاڑی سے آواز آئی، کعب بن مالک مبارک ہو، ہلال بن امیہ مبارک ہو، مرارہ بن ربیع مبارک ہو، اللہ نے آپ کے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں اٹھا گھر کے دروازے پہ گیا، ایک صحابی مجھے مبارک دینے کے لیے آئے، مجھے پتہ نہیں پہاڑی پہ آواز کس نے دی، جو صحابی مبارک دینے کے لیے آئے، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں انعام میں دوں۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے، اپنے جسم پہ چادر لپیٹی، وہ کپڑے اس کو میں نے دے دیے خوشی کی حالت میں۔ اپنے پڑوس کے ایک شخص سے کپڑے مانگ کے اللہ کے نبی کی محفل میں گیا۔ جب میں مسجد نبی میں پہنچا، کعب بن مالک کہتے ہیں میں بھی آ گیا، مرارہ بن ربیع بھی آ گئے، ہلال بن امیہ بھی آ گئے۔ میرے آقا اس طرح مسکرا رہے تھے جس طرح چاند کی کرنیں پڑ رہی ہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کر کہا کعب بن مالک مبارک ہو، ہلال بن امیہ مبارک ہو، مرارہ بن ربیع مبارک ہو۔ سارے منافق بہانے ڈال کے جھوٹ بول کے چلے گئے، مگر جو آپ کو اللہ نے مقام دیا، اللہ نے راضی ہونے کا پیغام دے دیا، اللہ بھی آپ سے راضی ہو گئے، رسول اللہ بھی آپ سے راضی ہو گئے۔ کاش ہم مسجد سے باہر جائیں، ہمارے لیے بھی یہ اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے، میں بھی آپ سے راضی ہو گیا، مدینے میں میرا محبوب بھی آپ سے راضی ہو گیا۔ ہماری زندگی بن جائے گی۔ زندگی پیسوں سے نہیں بنتی ہے، بڑی کوٹھیوں سے نہیں بنتی ہے، بڑے معاملات سے نہیں بنتی ہے۔ زندگی بنتی ہے تو قرآن والی زندگی، قرآن والے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بنتی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں چند دن کی کہانیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، ہارون رشید کے محفل میں چلے جاتے، ہارون رشید نے کہا بہلول جب کبھی آئے اس کو روکنا نہیں، میرے پاس آنے دینا۔ ایک دن ہارون رشید ہنسی مذاق کے موڈ میں تھے، انہوں نے پوچھتے پوچھتے پوچھا بہلول جی بادشاہ سلامت کیا کہتے ہو؟ ارے پھرتے ہی رہتے ہو یا دنیا کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ حضرت بہلول کہنے لگے دنیا تو گزر گیا ہے، میں نے دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میرے کپڑے بھی اپنے نہیں، میرا مقام بھی اپنا نہیں، میری جائیداد بھی اپنی نہیں،
میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہارون رشید نے سوٹی لی اور بیرول کے ہاتھ میں دی. بیرول تجھ جیسا بے وقوف کوئی نہیں, دنیا میں زندگی بھی گزار رہا ہے, دنیا کے لیے کیا بھی کچھ نہیں. حضرت بیرول وہ سوٹی لے کر چل بسے, اپنے ہاتھ میں رکھی گئی, سوٹی کو گھمایا نہیں. ایک وقت ہوا کہ بادشاہ ہارون رشید بیمار ہو گئے. حضرت بیرول کو پتا چلا, جلدی میں آئے, تیزی میں آئے, ہارون رشید بیمار ہے, بخار ہے, موت کی کشمکش میں ہے. حضرت بیرول پاس جا کر بیٹھ گئے, فرمایا بادشاہ سلامت, موت کی کشمکش میں ہو, موت قریب ہے. فرشتہ قریب پہنچایا, پاؤں میں سانس ختم ہو چکا ہے. بتاؤ نا, دنیا میں تو بڑی واہ تھی, بڑی فوجیں تھی, بڑا مال تھا, جہاں کہیں جاتے مہینوں پہلے وہاں تیاری ہو جاتی, لوگ ناکہ لگا کر آپ کے جانے کا انتظام کرتے. یہی ہوتا تھا جی, یہی ہوتا. پر بتاؤ نا ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے, جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, موت کو بھی موت آ جائے گی. وہ زندگی شروع ہونے والی ہے, اس زندگی کے لیے تو سب کچھ کیا ہے. بتاؤ نا, آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہارون رشید روتے ہوئے اٹھے, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. حضرت بیرول کو کہنے لگے, میں نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا, مگر آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. حضرت بیرول نے وہ چھڑی لی, وہ سوٹی لی, اپنے ہاتھ سے ہارون رشید کو دے دی. ہارون رشید پھر بے وقوف بیرول نہیں ہے, ہارون رشید بے وقوف ہے. حضرت بیرول چل بسے, ہارون رشید ان کا بیٹھ کر رونے لگے, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سب کو بلا کر کہا, میں سمجھتا تھا یہ بیرول کوئی اور انسان ہے, لیکن اس کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہے. بے وقوف بیرول نہیں, ہارون رشید بے وقوف ہے. دنیا کی رنگینیوں میں وقت لگایا ہوا ہے. میرا بھائی کہتا ہے نوکری مل گئی, میں کامیاب ہو گیا, مجھے دکان مل گئی, میں کامیاب ہو گیا, مجھے مال مل گیا, میں کامیاب ہو گیا, میرا کاروبار چمک گیا, میں کامیاب ہو گیا, مجھے دنیا کا ویزا مل گیا, میں کامیاب ہو گیا, مجھے بڑی زمین مل گئی, میں کامیاب ہو گیا, مجھے گاڑیاں مل گئی, میں کامیاب ہو گیا. یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ کامیابی کا سامان نہیں. کامیابی کا سامان یا اللہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس کی تیاری نہیں اور آپ نے نہیں کی. اللہ نے اعلان کر دیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق. او لوگو, نہیں کہا مسلمانوں, نہیں کہا ایمان والوں, نہیں کہا نمازیوں, نہیں کہا حج کرنے والوں, نہیں کہا رات کو تہجد پڑھنے والوں, نہیں کہا قرآن پڑھنے والوں, نہیں کہا صدقے کرنے والوں, نہیں کہا جہاد کرنے والوں, نہیں کہا تسبیحات کرنے والوں, نہیں کہا نیکیاں کرنے والوں. اللہ نے کہا یا ایھا الناس, او لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا میں اللہ نے زندگی دی, اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا, اللہ نے چھاتی میں نہریں جاری کر دی, اللہ نے دانت اور میدا دے دیا, اللہ نے جواری دے دی, اللہ نے صحت دے دی, اللہ نے گھر دے دیا, اللہ نے مال و جائیداد دے دی. اس کی رنگینیوں میں لگ کر, واہ میں لگ کر دھوکے میں مت پڑ جانا. ایک وقت آئے گا آنکھ بند ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا, اللہ کی ذات سچی, اللہ کے نبی پہ آنے والا قرآن سچا, جبرائیل لانے والا سچا, اور جس جماعت کو میرے آقا نے قرآن دیا وہ جماعت بھی سچی, وہ جماعت بھی سچی. یہ دھوکہ ہے. اللہ نے وقتی صحت دے دی تو میرا نوجوان اکڑ کے کہتا ہے میرے پاس بڑے بازو ہیں, میرے بڑے دوست ہیں, میرے پیچھے خرچ کرنے والے ہیں, مال لگانے والے ہیں, چند منٹوں میں
اپنی ساری اصلیت کو بھول بیٹھتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، ایک پہلوان آیا، شیر خدا کو کہنے لگا علی مجھے پہچانتے ہو؟ شیر خدا تو شیر خدا نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، کیا نام ہے میرا؟ علی المرتضیٰ کہنے لگے تو پانی کا گندا نطفہ تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا، اللہ نے اس نطفے سے خون اور لوتھڑے اور رگیں بنائی، اللہ نے اسی نطفے سے آنکھیں بنائی، اسی نطفے سے دماغ بنایا، اسی نطفے سے تجھے پیدا کیا۔ تو جب پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، چل بھی نہیں سکتا، پاکی نہ پاکی کا بھی پتہ نہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، پتہ تھا ہمیں؟ آج تو اپنے جوتے میں بھی گرد و غبار نہیں پڑنے دیتا، پیدائش کے بعد جوتا پہننے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ماں پہناتی ہے، تو کبھی وہ بچہ پہنتا ہے تو کبھی الٹا پہن دیتا ہے، کبھی اپنا پہن دیتا ہے، کبھی کسی کا پہن دیتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ماں پہناتی ہے۔ جوتے پہننے بھی ماں نے سکھائے، کھانا کھانا بھی ماں نے سکھایا، بولی بھی ماں نے سکھائی، سب کچھ ماں نے سکھایا۔ کاش ماں یہ اللہ کا تعلق بھی سکھا دیتی تو آج ہماری یہ عادت نہ ہوتی۔ بڑی مہربانی ہے ماں کی، بڑی محنت ہے ماں کی۔ چھوٹے بچوں کو دیکھو نا گلی میں، تو بچہ نہیں کہتا کہ میری قمیض ہو رہا ہے اور میری شلوار ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر اس کی قمیض اور شلوار کو اتار دو پھر بھی پتہ ہی نہیں، اسے کیا پتہ شرم کیا ہوتا ہے۔ لیکن بڑوں نے شرم چھوڑ دیا ہے، نوجوانوں نے حیا چھوڑ دی ہے، ہم نے شرم چھوڑ دیا۔ اللہ شرم کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حیا والا بنا دے۔ چھوڑ دیا ہم نے، اللہ کی قسم چھوڑ دی ہے۔ کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا چاہیے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں، تو بڑا ہوتا گیا ماں کی گود میں، تجھے اللہ نے عقل دی، جوانی آ گئی، آج اللہ نے صحت دے دی، تو کہتا ہے میرے جیسا پہلوان کوئی نہیں، میرے دل ساری اصلیت کو بیان کر دیا۔ وہ پہلوان نیچے بیٹھا، بیٹھ کے رونے لگا، علی المرتضیٰ سے معافی مانگنے لگا، شیر خدا کہنے لگے یہ دنیا عارضی زندگی ہے، ایک وقت آئے گا تیرا جسم کہیں پڑا ہوا ہوگا، تیرے دشمن خوش ہوں گے، تیرے محبت کرنے والے کچھ دن روئیں گے، پھر سارے تجھے بھول جائیں گے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چہرہ دیکھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اچھا چہرہ ہے، کوئی کہتا ہے شکر ہے مرا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیسے دینے مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے اب کون دے گا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اعلان ہو جاتا ہے میں قرضہ دوں گا فلان دوں گا، کوئی نہ دیتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، دینے والا شکر کرتا ہے، مرا ہے یار چھوڑو اے جہان بٹھا اللہ کس بٹھا، کہتے نہیں کہتے؟ یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ میں نے اسی کے بعد کی سجکوٹ میں ایک پروگرام میں گیا تو وہاں ایک شخص اٹھا مجھے آ کے ملا، کہتا ہے جی میں نے بازار میں ایک چمڑے والا شخص، نام نہیں لیتا میں، اس کے بڑے پیسے کھائے اور 20,000 کا تقریباً میں نے اس کا کھایا ہے۔ اب میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں، ہے بھی کچھ نہیں۔ میں نے کہا چلو وہ میرا دوست ہے، میں اس کو کہوں گا لیکن تو میرے ساتھ وعدہ کر آئندہ نماز نہیں چھوڑے گا اور 4 مہینوں کے لیے تیار ہو جانا۔ چلو زندگی تو تبدیل کرنی ہے، بہترین راستہ ہے یہ تبلیغ کا، یاد رکھو، انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ورنہ میرے نوجوانوں نے تو آج کل پروگراموں میں بھی ناچنا شروع کر دیا۔ پہلے لوگ ناچتے تھے شادیوں میں گانوں پر، آج کل پروگراموں میں ناچ رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جی تمال پانے ہیں، جی تمال لوگ پانے ہونے نہ گئے۔ ناچتا کون ہوتا ہے؟ مسلمان۔ میرے نبی کبھی ناچے؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کبھی ناچے؟ اہل بیت ناچے؟ یہ عجیب بات ہے جو لوگوں کو نچوا رہا ہے، نشے میں کر رہا ہے، یہ اس میں نشے میں ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں کرنٹ والا بابا ایک ہے، وہ جو اس کو ہاتھ لگتا اس کو کرنٹ لگ جاتا۔ پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پیر بھی بڑے ملتے ہیں،
حکیم بھی بڑے ملتے ہیں، مفتی بھی بڑے ملتے ہیں، بڑی زرخیز مٹی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے نبوت کے دعوے کرنے والے بھی بڑے ملتے ہیں، بڑی زرخیز مٹی ہے، بڑی زرخیز مٹی ہے۔ اور اپنا کوئی آدمی زندگی میں ہے، کام کر رہا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے، جب مر جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار بڑا اچھا ہے وہ، پھر کہتے ہیں بہت اچھا تھا، اس نے یہ کیا، قدر چھوڑ دیا ہم نے۔ زندہ آدمی کی قدر کرو بھائی، زندہ آدمی کی قدر کرو، مرنے کے بعد پھر قدر کرنے کا کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد بے شک والد کے قدم پکڑ کے کہو ہائے ابو جی اب مجھے پتا چلا تو میرا والد تھا۔ یار اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں، کہ ہم خوشی سے کہتے ہیں یہ میرا والد ہے، خوشی سے کہتے ہیں یہ میری ماں ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ دنیا عقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، محبت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایک ماں اور باپ عطا فرمایا ہے، اس سے بڑا کوئی کرم ہے؟ کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ کدھر جا رہے ہو میرے بھائی، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے کہا مجھے لکھ کر دو، کہ کوئی شیطان اپنے کام بھی کرتا ہے، اس نے مجھے لکھ کر دے دیا۔ بہرحال میں اس بھائی کے پاس آیا، ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو میں نے کہا، فون کی، میں نے کہا ان کا پہلے ذہن بناؤ، نہیں تو ہم کوئی ساتھیوں کو کہیں گے اس آدمی کو ہم پیسے 20,000 روپے پورا کر کے دے دیں گے، اللہ اسے اجر عطا فرمائے۔ اس بھائی نے جب فون کی، میں دوسرے دن گیا، مجھے انہوں نے چائے پلائی، بٹھایا، میں بڑا رویا وہاں پہ۔ اس نے کہا جی کتنے کھا گئے؟ آپ تو جس نے کہا آپ گواہ رہو، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسے 20,000 معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا تیرا کاروبار بند نہیں ہوا، اس کا چلا نہیں ہے، لیکن وہ دین پہ نکل رہا ہے۔ ہم نے ساتھیوں کو کہا، اس کو نکالا، اللہ نے اسے ایسا قبول کیا کہ صبح سے لے کر اشراق تک مسجد میں ہوتا ہے، اور دن کو کام کر کے لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم ملاوٹ میں کچھ مزہ نہیں، مزہ ہے تو صحیح خالص میں مزہ ہے۔ آؤ خالص دین کی محنت کے لیے، جو اللہ نے مجھے دین میں عزت دی ہے، چوریوں میں عزت نہیں دی ہے۔ میں حیران رہ گیا، معاف کرنے والوں، اور اس آدمی کو بھی آج مسجد سے نکلنے سے پہلے بھائی کر دو، ایک دوسرے کا حق دے دو۔ اب یہ بہنیں اپنے چپل توڑ بیٹھی ہیں ہمارے پاس آ کے کہ میری زمین میں سے کچھ حصہ دے دو، چپل توڑ بیٹھی ہیں، دے دو بھائی دے دو۔ اللہ نے حق کر دیا، اللہ وہ جی کم ہو جائے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ کم نہیں ہوتا۔ وہ وقت آئے گا کہ جب خالی چارپائی پہ اٹھا کے ہمیں قبر پہ ڈال دیا جائے گا، پھر کیا؟ پھر بھی سب سے زیادہ رونے والی بائی کے پیچھے بہن ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کا کب سال پورا ہوتا ہے، یہ سال کرنا بھی درد بات ہے، لیکن میری بہن مجھے فون کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بول دینا جس دن والدہ فوت ہوئی تھی، یہ بول دو رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتی، میری بہن کو یاد، پتہ چلا کہ میری بہن ایک ایک دن اپنے والدہ کو یاد کرتی ہے، میں یاد نہیں کر سکتا۔ دیکھو بس کر دو میرے بھائی، جو دین میں مزہ ہے اللہ کی قسم کہیں بھی مزہ نہیں ہے، نہ ملاوٹ میں ہے، نہ جھوٹ میں ہے، نہ غیبت میں ہے، نہ حسد میں ہے، نہ بخل میں ہے۔ یاری لگا کر کے دیکھو، دنیا والے یاریاں توڑ دیتے ہیں، دوستیاں توڑ دیتے ہیں، اس اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ جو لگاتا ہے پھر توڑتا ہے۔ لگا لو دوستی، لگا لو دوستی رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کی قسم جو رسول اللہ کا ہوتا ہے میرے نبی کسی کا ہونے نہیں دیتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کافر آئے میرے آقا کے پاس، ان صحابہ کو اٹھاؤ یہ غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، اٹھا دو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا آقا ہم چلے جاتے ہیں، ہم تو ہیں ہی آپ کے، ہمارے بچے آپ کے، ہماری جائیدادیں آپ کی، ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں آپ کے علاوہ، ہم اٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے۔ میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا۔ آقا نے اٹھانے کا ارادہ کر دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوب ان میرے غریب صحابہ کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا، کیونکہ ان کا اللہ ہے اور ان کا رسول اللہ ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا،
فتطردهم فتكون من الظالمین. میں یہ ترجمہ نہیں کر سکتا، مفہوم بیان کروں گا. میرے رب نے فرمایا میرے محبوب اگر ان صحابہ کو آپ اٹھا دیتے آپ سب سے زیادہ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاتے. قدر بناؤ اللہ کے ہاں، قدر بناؤ رسول اللہ کے ہاں. یہ دنیا کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں لیکن دین کی قدر ہمیشہ باقی رہتی ہے. آج سب نے غسل کیا ہے، آج دل کو بھی غسل دے کر جاؤ اور توبہ کر کے جاؤ. غسل کر کے سارے آئے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، خوشبو لگا کے آئے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں. اپنا غسل سنت کیا ہے سب نے اور فرض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. آج مسجد سے نکلنے سے پہلے اپنے دل کو بھی غسل دے کر جاؤ اور کہو اللہ ہماری بس، ہم تھک چکے ہیں، تو دیتا رہا ہے، آج ہماری بس. آج کے بعد وہ زندگی گزاریں گے جو منشاء رب ہوگی، جو سنت رسول ہوگی. کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں کیسی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک فراڈ ہے، یہ دنیا ایک عارضی ہے. چند سیکنڈ ان بزرگوں کے پاس بیٹھو تو ان کو بھی اپنی دنیا کی زندگی خواب کی طرح یاد ہے. پتہ ہی نہیں چلا کیسے بڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے موت آ جائے گی. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کر کے نکلیں گے انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ بارش نازل کریں گے. میرے آقا کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، قرآن میں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کثرت سے کرو اللہ معاف کریں گے. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے استغفار کی برکت سے اللہ موسمی بارشیں نازل فرمائیں گے. اللہ موسمی بارشیں نازل فرمائیں گے. اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے. اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.